مخلوق انسان کو کچھ نہیں دے سکتی، ذریعہ مخلوق بنتی ہے انسان پہ آنے والے حالات و واقعات کا، لیکن فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور اس عقیدے کا اظہار سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جب ان کے بیٹے آ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹا بہانہ کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے، فیس ریڈنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، پہلے بھی انہیں خدشہ تھا اس بات کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دکھ اور درد کا اظہار اپنے رب کے سامنے ہی کروں گا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ یہ فریب کاری کی ہے۔ انہوں نے اسے کنفرنٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے دکھ کو اپنے رب کے سامنے رکھا، کیونکہ فاعل حقیقی وہ ہے۔ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ذریعہ تو کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق بن سکتی ہے، لیکن یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے چیز۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں اور اس زمین پہ چاہے کوئی اجتماعی آفت ہو، مثلا زلزلہ، سیلاب، کوئی وبائی مرض، یا تمہاری جان میں جو تکلیفیں آتی ہیں، انڈیویجول کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف تمہیں دیں، ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ انسان تو امیجن نہیں کر سکتا کہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن یہ بتائی تاکہ جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی مت بگاڑو، اور جو چیز تم سے جاتی رہے اس پہ کف افسوس مت ملو۔ یہ تعلق ہے تکالیف کا، جو حالات و واقعات انسان کے اوپر آتے ہیں، چاہے خوشی کی شکل میں آئے چاہے غم کی شکل میں آئے، دونوں صورتوں میں۔ صحیح مسلم میں آلموسٹ 60 کے قریب احادیث ہیں مسئلہ تقدیر کے اوپر، بخاری میں بھی ہیں لیکن مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ ایک پورا چیپٹر ہے، اسے کہا جاتا ہے کتاب القدر، یعنی دا چیپٹر آف ڈیسٹنی، جس میں ساری کی ساری احادیث جو تقدیر سے متعلق ہے نا وہ درج کی گئی ہیں۔ مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے وہ چیپٹر کی احادیث مل جائیں گی، لیکن مشکات میں چونکہ ٹاپک وائز احادیث لکھی گئی ہیں تو کچھ احادیث آپ کو شاید اس چیپٹر میں نہ ملیں، کچھ صبر و شکر والے چیپٹر میں مل جائیں، تاکہ اس سے جو صبر و شکر والا معاملہ نکلنے والا ہے وہ وہاں پہ ایڈریس ہو جائے، اس لیے انہوں نے چیپٹر وائز اس کی ڈسٹریبیوشن کر دی ہے۔ تو یہ جو میں حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ انہوں نے توکل اور صبر والے چیپٹر میں لی ہے، مشکات والوں نے۔ مسلم شریف میں یہ تقدیر سے متعلق والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہے اس کے لیے کوشش کرو، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی دعاؤں پہ ہی کھڑے رہو، نہیں، اور نہ یہ فنیٹک اپروچ ہے کہ جو چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کے لیے کوشش نہ کرو۔ کوشش کرو، چاہے دنیا اور آخرت دونوں کے نفع کی۔ سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مانگنا۔ پھر ساتھ فرمایا لیکن اگر رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے
تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہاں پہ آگے حدیث مکمل ہوتی ہے، یعنی اگر مگر سے توکل پھر ختم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے، جو سیدنا علی کا قول بھی ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے اسے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے. میں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پلاننگ کرتا ہوں، ریسورسز مینج کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ رزلٹ نہیں نکلتا جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجھ سے اوپر ہستی ہے جس کی مرضی یہ نہیں کہ یہ ہو. آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوں گے، اپنی زندگی میں بھی، کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا ہے، ایک دم کوئی ایک انفورسین کوئی چیز آ جاتی ہے اور پورے کا پورا معاملہ ہی تل پٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے نا، اللہ کی پلاننگ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. فرعون کو اگر پتا ہوتا کہ میں جس بچے کو اتنے پیار سے پال رہا ہوں اس نے بڑے ہو کر 300 سال کی فرعونوں کی حکومت کو الٹ دینا ہے، تو وہ کبھی پالتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال اس لیے ایگزیکیوٹ کرواتا ہے دنیا میں تاکہ وہ بتائے کہ وہ محتاج نہیں کسی کا. وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی پرورش اس کے ماں باپ نے نہیں کی بلکہ اس کے دشمن نے خود کی ہے، جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، جو ایک محکوم قوم جو صدیوں سے غلام بنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر حکومت کرنے کہ آپ آج کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے بھی اس کا خراب ہو چکا ہوا ہے، غلامی کا ڈی این اے بن گیا ہے، جینز تک غلامی گھس گئی ہے. ایک شخص آ کے پورے کے پورے معاملے کو تل پٹ کر دیتا ہے اللہ کی مدد سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کروا سکتا ہے. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. بسم اللہ.